بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ سب خیریت ہے اور انشاءاللہ آپ سب کی طرف بھی خیریت ہوگی۔ آج کا موضوع جو ہم نے منتخب کیا ہے بہت اہم ہے اور ہماری جو معاشرہ ہے، سوسائٹی ہے، اس کے اوپر اس کا بے حد اثر پڑ رہا ہے، پہلے سے بہت زیادہ۔ اگر ہم کچھ عرصہ پیچھے چلے جائیں، سمجھ لیے کہ 30-40 سال پہلے اگر ہم چلتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک فیملی یونٹ ہوا کرتا تھا جس میں دادا دادی، نانا نانی، خالہ پھوپھی، یہ سب رشتے جو ہیں بڑے، ان میں قربت تھی، بڑے مل جل کے رہتے تھے۔ اور لڑکی جب بیاہ کے جاتی تھی تو وہ ذہن میں یہ چیز لے کے جاتی تھی کہ میں جس گھر جا رہی ہوں وہاں میرے ماں باپ کی جگہ ماں باپ ہی مجھے ملیں گے، اور جیسے میں اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کی خدمت کرتی تھی، دیکھ بھال کرتی تھی، اسی طرح مجھے وہاں بھی کرنا ہوگا۔ بس رشتوں کے نام بدل جاتے تھے، گھر میں امی ابو اور وہاں جا کے جو ہے وہ امی ابو کہیں یا انکل آنٹی کہیں یا جو خالہ خالو کہیں، رشتوں کے نام بدلتے تھے لیکن رشتے جو ہیں وہی رہتے تھے۔ اور خدمت ہوتی تھی، جیسے اپنے ماں باپ کی خدمت ہے اسی طرح اس لڑکی کو اپنے ساس سسر کی خدمت بھی کرنی پڑتی تھی۔ گھر میں اگر نندے ہیں، دیور ہیں، جیٹھ ہیں تو وہ سب مل کے رہتے تھے، ایک جگہ کھانا پکتا تھا، سادہ کھانا ہوتا تھا، دال روٹی ہے، آلو گوشت ہے، سبزی ہے، کچھ بھی پک گئی۔ اتنے لوازمات نہیں ہوتے تھے جتنے آج کل ہوتے ہیں، اور سب مل کے خوشی خوشی کھا لیتے تھے۔ بہو کبھی یہ نہیں سوچتی تھی کہ ساس ہیں تو میں ان کو کھانا کیوں دوں، اگر انہوں نے ہمارے ساتھ نہیں کھایا، طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میری ذمہ داری تھوڑی ہے کہ میں ان کی خدمت کروں، یہ تو ان کے بیٹے کی ذمہ داری ہے۔ ایسا پہلے نہیں تھا۔ جو گھر کے افراد تھے وہ آپس میں ایک فیملی تھی، ایک یونٹ تھا، سب مل جل کے رہتے تھے۔ جھگڑے جب بھی ہوتے تھے، اختلافات جب بھی ہوتے تھے، ناراضگیاں جب بھی ہوتی تھیں، لیکن سب مل کے ایک دوسرے کو مناتے تھے۔ کوئی کسی کی طرفداری کرتا تھا، کوئی کسی کی طرفداری کرتا تھا، نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ سب مل جل کے رہتے تھے۔ بہن بھائیوں کے بچے ایک ساتھ رہتے تھے، بھائی پتہ ہی نہیں چلتا تھا کون سا بچہ کہاں کس کے گھر جا کے سو رہا ہے، کس کے کمرے میں سو رہا ہے، کس کے یہاں کھانا کھا رہا ہے۔ اتنی محبتیں تھیں، اتنا اخلاص تھا، اتنی مروت تھی، کوئی کمپلیکس نہیں تھا، کوئی درجہ بندی نہیں تھی، کوئی سٹیٹس سمبل نہیں تھا، کوئی کمپلیکس نہیں تھا، کوئی جھوٹی انا نہیں تھی۔ لیکن کیا ہوا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جہاں ہمارے معاشرے میں مغرب نے اور شعبوں پہ اثر انداز ہوا تو وہ ہمارے گھریلو زندگی میں بھی داخل ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد جو یہ میڈیا آیا تو اس میں تو بالکل ہی چکرا کے رکھ دیا، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ جو ہمارے علماء کرام ہیں وہ بھی کیا نام ہے اپنے اپنے نظریے کے مطابق، اپنی اپنی تعلیم کے مطابق اور سمجھ کے مطابق وہ بھی مشورے دیتے رہتے ہیں۔ اور اب تو آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جو فلیٹ بنتے ہیں، جو ریزیڈنسیز بنتی ہیں، جو اس میں بھی کیا ہوتا ہے 2 بچے اور میاں بیوی دکھایا جاتا ہے، یعنی گرینڈ پیرنٹس کا تو کردار ہی ختم کر دیا گیا، ان کی ضرورت ہی نہیں ہے، بھاڑ میں جائیں، جو مرضی کریں، جہاں مرضی رہیں۔ اولڈ ہاؤس ہم نے بھی کھول لیے ہیں، ہم بھی فیشنیبل ہو گئے ہیں، اور ہمارے ہاں بھی ہم اپنے جو بزرگ والدین ہیں جو ہمارے کسی کام کے نہیں، ہم ان کے کام کے ہیں مگر وہ ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں، تو ہم ان سے دستبردار ہو جاتے ہیں، یا تو بالکل ان سے لا تعلق ہو جاتے ہیں، یا اگر ہمارے پاس پیسے زیادہ ہوں تو پھر ہم ان کو ان کی جو کفالت اس طرح کرتے ہیں کہ اس ادارے کو پیسے دے دیتے ہیں۔ میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئی ہوں، جانتی ہوں، سمجھتی ہوں، دکھ ہوتا ہے۔ اب کچھ آج کل ایک نیا یہ وہ ہوا چلی ہے، ہر چیز کی ہوا چلتی ہے نا، فیشن چلتا ہے کہ بھئی آج میکسی پہننی ہے تو کل ساڑی پہننی ہے، تو آج لمبی فراک ہے تو کل چھوٹی قمیضیں ہیں۔ تو جس طرح سے ٹرینڈ چینج ہوتا ہے، فیشن بدلتا ہے، اسی طرح سے اب یہ فیشن آ گیا ہے کہ
کہ ماں باپ کی ضرورت نہیں ہے. گھر میں مہمان آئے ہیں تو اب کیا وہ بڑے میاں بیٹھے کھانس رہے ہیں تو ہماری تو پارٹی ڈسٹرب ہو رہی ہے, یا اماں جو ہے وہ کھانس رہی ہیں, بخار ہو رہا ہے, تو اب ان کو دیکھیں یا اپنے مہمانوں کو دیکھیں. اب یہ سوچ پیدا ہو گئی ہے. اور پھر کچھ ہمارے جو اب علماء کرام اس میں سب نہیں ہیں, کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی بہو جو ہے یعنی بیوی جو ہے وہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے ساس سسر کی خدمت کرے, اس کے تو شوہر کی ذمہ داری ہے, وہ کرے نا اپنے ماں باپ کی خدمت. میں کیوں کروں, میں اس لیے تھوڑی آئی ہوں, میں تو رانی ہوں, مہارانی ہوں, میں پانی بھرنے تھوڑی آئی ہوں یہاں پہ. تو اب اس کا یہ ہے وتیرہ کہ وہ تو نہ صبح اٹھتی ہے, نہ شوہر کو ناشتہ دیتی ہے, نہ گھر والوں کو دیتی ہے, اس کو لازمی ہے کہ اس کو سونا ہے. تو جب مرکز سے کوئی چیز ہٹ جاتی ہے تو معاشرے میں تبدیلیاں آتی ہیں جو کہ منفی تبدیلیاں ہوتی ہیں. تو اب لڑکیوں نے یہ سمجھ لیا ہے, یہ طے کر لیا ہے, یہ یقین کر لیا ہے کہ اپنے ساس سسر کی خدمت تو کرنی ہی نہیں ہے. نند کون ہے, وہ تو گند ہے. دیور کون ہے, وہ کس کام کا ہے, بس اس سے اپنے ہم نے چھوٹے موٹے کام کروا لیتی ہیں. وہ کیا ہوتا ہے, گول گپے منگوا لیے اور آئس کریم منگوا لی, اور مطلب وہ ایک انٹرٹینمنٹ جو ہے اس کا ذریعہ ہوتا ہے جیٹ سے. تو بات چیت ہوتی نہیں ہے, کم ہوتی ہے. تو اس طرح سے اب ایک یہ ماحول بن گیا ہے. جناب آج یہ جو باتیں ہیں وہ کچھ کڑوی ہیں, کچھ میٹھی ہیں. کڑوی زیادہ ہیں مجھے معلوم ہے, اچھا نہیں لگے گا, لیکن میں اپنی بیٹیوں سے بھی کہتی ہوں اور اپنی بہو سے بھی کہتی ہوں کہ بھئی انسانیت کے ناطے ہمیں تو اسلام تو ہمارا انسانیت کا درس دیتا ہے نا, محبت کا اور خدمت کا درس دیتا ہے نا. تو اگر ہم صرف انسان سمجھ کے ہی دوسروں کی خدمت کر لیں گے تو بھئی ثواب بھی ملے گا اور اجر بھی ملے گا. تو یہ تو ہمیں دونوں طرح سے فائدے ملیں گے, دین کے بھی اور دنیا کے بھی, ہے نا. تو یہ میرے آپ تو سب میری بیٹیاں ہیں, کیونکہ میں اب عمر کے اس حصے میں ہوں کہ بہو اور بیٹیاں میری بچوں کی طرح ہی ہیں. تو اس لیے میں یہ بات کہہ رہی ہوں. اور دوسری بات یہ کہہ رہی ہوں کہ بھائی بہت اچھی خواتین بھی ہیں, بہت اپنے بچوں کی تربیت بھی کر رہی ہیں, بہت اصلاح بھی کر رہی ہیں, لیکن اگر کہیں کوئی کمی بیشی ہے تو اس کو ہم پورا کر سکتے ہیں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں خیال نہیں آتا کہ یہ ہم صحیح کر رہے ہیں, یہ ہم صحیح نہیں کر رہے. ہم سڑک پہ جا رہے ہیں, پتہ چلا صدر جانا ہے, لیکن ہم طارق روڈ کی طرف رہے تھے, تو پھر ہمیں کوئی رہنما آ کے بتاتے ہیں نہیں یہ سڑک نہیں جاتی, وہاں یہ جاتی ہے. تو یہ ہم لوگوں کو ایک دوسرے کی رہنمائی کی, ایک دوسروں کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہوتی ہے. میں بھی ہر رشتے سے گزری ہوں, بیوی بھی رہی ہوں, بہو بھی رہی ہوں, ماں بھی رہی ہوں, ساس بھی رہی ہوں, سمدن بھی رہی ہوں. تو میں تو ہر رشتے سے واقف ہوں, ہر رشتے کے تجربے سے گزری ہوں. اور الحمدللہ میں کوئی اپنی بڑائی نہیں کر رہی, میرے گھر کی تربیت کا حصہ تھا کہ ہر رشتے کو باحسن اور بخوبی نبھایا. تو آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے یہاں لڑکی کی اب تربیت ہی یہ کی جاتی ہے کہ تم گھر میں کام نہیں کر رہی, آج تم نے صفائی نہیں کی نا, سسرال جاؤ گی تو جوتے پڑیں گے, ساس جب مارے گی نا, گالیاں دے گی, تو پھر تمہیں پتہ چلے گا. یہاں تو تم کر لو عیش, یہاں تو تم سو لو. تو وہ جو ہے وہ لڑکی اپنے ذہن میں یہ زہر لے کر آتی ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر سے دوسرے ماں باپ کے گھر نہیں جا رہی, بلکہ میں دشمنوں کے گھر جا رہی ہوں. مجھے ان سے دوستی نہیں کرنی, بلکہ ان سے دو بدو مقابلہ کرنا ہے. تو جب یہ سوچ ہوگی تو معاشرے میں کیا مثبت تبدیلی آئے گی. پھر تو کرائمز بھی بڑھیں گے, جرم بھی بڑھیں گے, کیونکہ جب محبت نہیں ملتی کسی بھی رشتے میں, محبت کا بہت اہم اور بڑا کردار ہے. جب محبت نہیں ملتی تو پھر جرائم جنم لیتے ہیں, جب جھوٹ جنم لیتا ہے, جب قتل و غارت عام ہوتی ہے. تو یہ ہمارے معاشرے میں جو آج کل ہو رہا ہے, یہ سب اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ان بچوں کو بچپن میں وہ شفقت, وہ محبت, وہ تربیت نہیں ملی. کیا غلط ہے, کیا صحیح ہے, ان کو کسی نے نہیں بتایا. جو نانا نانی, دادا دادی جو تھے نا, وہ تراش خراش کرتے تھے تربیت میں بچوں کی. یہاں مت بیٹھو, ایسے کھڑے ہو, ایسے پانی پیو, ایسے بیٹھ کے پانی پیو, 3 گھونٹ میں پانی پیو. تو یہ سب چیزیں اب بتانے والا کوئی نہیں ہے. اب کیا ہوتا ہے, بچے نے فریج کھولا, گڑ 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 ایک سانس میں بوتل پی لی, نتیجے میں بیماریاں پھیل رہی ہیں.
تو وہ تربیت کا جو عنصر تھا وہ ہمارے معاشرے سے کیونکہ ختم ہو گیا ہے، تو اس لیے برائیاں جو ہیں وہ ہماری بڑھتی چلی آ رہی ہیں، اور ہمیں اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم کدھر جائیں۔ وہ کہتے ہیں نا منجی کتھے ڈھاواں، تو اب ہماری وہی کیفیت ہو گئی ہے کہ ہم ماں کو سونے سے فرصت نہیں ہے، اس کے کوئی دن کے اوقات کار جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ ایک تو موبائل فون ہے، اس کے بھی دوست ہیں، اس کو بھی کھانے پکانے کی ترکیبیں پوچھنی ہے، اس میں بزی ہے یا سوتی رہے گی۔ ماسی آئے گی، کام کرے گی، چلی جائے گی، نہیں آئے گی تو گھر اوندھا پڑا رہے گا۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، بہت چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، لیکن اگر ہم ان کو واپس اپنی اسی حالت پہ لے آئیں تو یقین کریں معاشرہ بہت سدھر جائے گا۔ قناعت پیدا کر لیں تو یہ جو ہمارا بجٹ آیا ہے اس سے بھی گھبراہٹ نہیں ہوگی، خوف نہیں آئے گا اگر ہم قناعت کر لیں گے۔ ہم نہیں کھا سکتے نا مہنگے پھل، نہ کھائیں، کیا ہو گیا، مر تھوڑی جائیں گے۔ ہم نے تو پھر رمضان میں ایک پھل بھی نہیں خریدا اس لیے کہ اتنا مہنگا تھا، تو کیا ضرورت تھی اس کے بغیر آج ہم زندہ ہیں، آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ تو ہم میں قناعت نہیں ہے، شکر گزاری نہیں ہے۔ یہ شکر گزاری اور قناعت اور صبر جو ہے یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے معاشرہ بنتا ہے، صحت مند معاشرہ بنتا ہے، اسی کی تشکیل ہوتی ہے۔ تو یہ آج آپ سے تھوڑی سی بات چیت ہوئی ہے، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور آپ کو جیسا بھی لگے، اس میں کچھ بھی آپ کو اگر اچھا لگے، اچھا نہ لگے، اپنے کمنٹس آپ ضرور دیجیے گا، تو اس کی روشنی میں ہم بہتر سے بہتر پروگرام آپ کے لیے جو ہے وہ لائیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔